نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دین سچے دل سے اللہ کی فرمانبرداری اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید بن کثان نے بیان کیا، انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے کہا مجھ سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، انہوں نے جریج بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اس بات کے بیان میں کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے۔ اس بات کے بیان میں کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت کرے۔ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا بھی ایمان ہے۔ ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہوں نے ابو حمزہ سے نقل کیا کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا، پھر کہنے لگے کہ عبد القیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں، یہ وفد کہاں کا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بھی بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے، بس آپ ہم کو ایسی خفی بات بتلا دیجیے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل در عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے برتنوں کے بارے میں یہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ایک محمد اس کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، سبز لاکی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے۔ اس شخص کی فضیلت کے بیان میں جو اپنے دین قائم رکھنے کے لیے گناہ سے بچ گیا، ہم اسے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے، انہوں نے عامر سے کہا میں نے نعمان بن بشیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شعبی کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ پھر جو کوئی شعبی کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنی دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شعبی کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ اور سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا، سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔